علماء اہل سنت نے اس بات کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور علمی عنوان کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھ جس دن مسئلہ حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. اور 70 سے زیادہ مقامات پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. وہ علمی مسائل ہوا کرتے تھے, فیصلہ دیتے تھے. حضرت مثلا ریاستی قاضی کی جانب سے فیصلہ آ جاتا تھا, حضرت عمر کی طرف سے فیصلہ آ جاتے تھے, مولا کائنات تک اطلاع پہنچتی تھی یا مولا وہاں موجود ہوتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. مثلا 2 حبشیوں کے ہاں ایک گورا بچہ پیدا ہو گیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو فیصلہ دے دیا گیا. شوہر نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا کہ جی ہم دونوں تو کالے ہیں, یہ گورا بچہ کیسے ہمارے یہاں ہو گیا. تو شوہر نے بیوی پر الزام لگایا, بیوی نے انکار کیا, فیصلہ چلا گیا عدالت میں. حضرت نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے, اس نے برا کام کیا ہے. جی ابھی سنسار ہو جانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا, امیر المومنین تک اطلاع ہوئی. حضرت نے فرمایا کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو ایسا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. انہوں نے کہا حضور یہ نظر آ رہا ہے یہ بچہ ان کا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا نہیں, مجھے ان دونوں سے ملنے دو. دونوں سے حضرت نے ملاقات فرمائی. میں ممبر پر ہوں اور ممبر کی اپنی زبان ہوتی ہے, میں صرف اشارتاً عرض کروں گا. حضرت نے شوہر سے پوچھا تم نے اپنی زوجہ سے جب قربت اختیار کی تھی کیا یہ ایام عادت میں تھی. اس کا ہاں ایسا ہی ہے. حضرت نے فرمایا اس کا نتیجہ ہے. اس طرح کے واقعات ایک سے زیادہ بلکہ دسیوں واقعات ہیں کہ جس میں, اور پھر حضرت خلیفہ وقت نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں تو یہ سزا دے دیتا اور اس کو مجھے قیامت میں جواب دینا پڑتا. اور بہت سارے واقعات. مولا علی کے فیصلوں سے متعلق کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, ریاضی کے, میتھ کے مسائل, حساب کے مسائل, ہندسوں کے مسائل, جی سیاسی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے مولا نے جو قرآنی آیات کے اعتبار سے. بارہا ایسا ہوا کہ امیر المومنین سے مدد طلب کی گئی علمی باب میں. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ جاننے والے نہ جاننے والوں سے افضل ہیں تو پھر کوئی بحث باقی رہ جائے گی کہ علی سب سے افضل ہے. یہ بات روشن ہے کہ جب جاننے والا نہ جاننے, قرآن کہہ رہا ہے نا یہ, تو پھر علی سب سے افضل قرار پائیں گے. ایک باب فضیلت, عنوان فضیلت علم ہے. جی ایک شخص آ گیا حضرت ابوبکر کے زمانے میں, مجھے پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ 3 مشت کھجوریں تمہیں دوں گا جب مدینے آؤ گے. میں اب آیا ہوں, سرکار کی رحلت ہو گئی, مجھے 3 مشت نبی کی مٹھی بھر کر, نبی کی 3 مشت کھجوریں, 3 مٹھیاں بھر کر کھجوریں سرکار نے دینے کو کہا تھا, وہ مجھے دو. تم وارث ہو نا, تم نبی کے جانشین ہو, وارث ہو, مجھے دو. حضرت ابوبکر نے فوراً فرمایا علی کو بلاؤ. کہ علی فلاں جگہ موجود ہے, کا انتظار کرو, اسے روکو, علی کو آنے دو. جب مولا کائنات تشریف فرما ہوئے, حضرت ابوبکر نے فرمایا علی 3 مشت کھجوریں اس کو دے دو, اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میں 3 مٹھی کھجوریں, 3 مشت کھجوریں تمہیں دوں گا. یہ آیا ہے مانگنے کے لیے. مولا نے وہاں رکھی ہوئی کھجوروں میں سے 3 مشت کھجوریں بھر کے اس کو ڈالی, دانے اس کے جھولی میں ڈال دیے. صحابہ کرام کو سوال ہوا یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے, یہ کون سا بڑا کام تھا, وہاں کھجوریں رکھی تھیں, آپ بھی 3 مٹھی کھجور دے دیتے. فرمان لگے جب میں غار میں سرکار کے ساتھ تھا تو ساری رات سرکار علی ہی کو یاد کر رہے تھے, اور علی کو یاد کرتے ہوئے جو باتیں مجھے کہی ہیں ان میں سے ایک بات یہ کہی ہے کہ علی کے ہاتھ کی گرفت اور میرے ہاتھ کی گرفت ایک جیسی ہے.